والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ وہ بندے جن کو ان کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے وہ بندے ان آیات کو سننے کے بعد ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ تو مفسرین کرام نے اس کے بھی دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اہل ایمان عباد الرحمن جو ہیں، جس طرح قریش مکہ قرآن پاک کی صریح مخالفت کرتے تھے، اناد کے اندر آ جاتے تھے، میرے بندے قرآن پاک کی تعلیمات کے مخالفت میں نہیں آتے، بلکہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت، مزاج اور رویے کے اندر ایمان لانا ہے، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مالک کا فرمان ہے، مالک کا سندیسہ ہے، ہم اس کی مخالفت میں نہیں آ سکتے۔ ہماری فہم سے قرآن پاک کا کوئی حکم شاید بالا تر ہو، لیکن یہ قرآن پاک اس حکیم رب کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے، تو اہل ایمان اس کی مخالفت میں نہیں آ سکتے۔ جس طرح کہ قریش مکہ قرآن پاک کی تعلیمات سے تعریض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور مختلف قسم کے بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم لم یقروا علیہا کا یہ معنی ہے کہ وہ آیات کے فہم کے اندر اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے، بلکہ ان آیات کے معنی کے اندر، ان آیات کے اسرار و رموز کے اندر، ان آیات کے معارف کے اندر غور و خوض کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ جو قرآن پاک کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ کیا قرآن پاک کے اندر غور و خوض نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اندر قفل لگا ہوا ہے، ان کے دل تالے زدہ ہیں، یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے اندر غور و خوض نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کے اندر تو ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ قرآن پاک ان کی طبیعتوں پر، ان کے مزاج پر اثر کرتا ہے۔ اہل ایمان کا یہ شیبہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات ان کی طبیعتوں پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن پاک کے فیض کی وجہ سے، قرآن پاک کی نور اور ہدایت کی وجہ سے، اس کی اثر پذیری کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں، یہ ہدایت کو جذب کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور ان آیات کے انوار کو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور غور و فکر کی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ اللہ پاک کی جو اسرار اور معارف ہیں ان تک آگاہی حاصل کرتے ہیں، جو فرض ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور جس کام کی مذمت کی گئی ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اب کہیں پر کسی وعید کا تذکرہ آتا ہے تو اس وعید سے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، قرآن پاک میں غور و خوض کرنے کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسی بیویاں، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سما فراہم کریں، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں جو متقین ان کا پیشوا بنا، ان کا مقتدا بنا، ہمیں ہدایت اور تقوی کے اندر وہ اعلیٰ مقام عطا فرما کہ جس مقام کو دیکھ کر یہ تیرے بندگان خدا ہمارے نقش قدم پر چل سکے، کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اس دعا کے اندر اس کی ذہنیت ہوتی ہے، اس کی باطنی خواہش ہوتی ہے، اس کی جو ایک چھپے ہوئے ارادے ہوتے ہیں نا، جو پلاننگ ہوتی ہیں، جو منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، جو اس کی چاہتیں ہوتی ہیں، وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے، یا اللہ مجھے رزق حلال دے، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، یا اللہ میرے کاروبار کے اندر وسعت برکت عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما۔
تو دعا جو ہے بندے کی باطنی خواہشات کی عکاس ہوتی ہے۔ اب جو دنیا دار ہوگا اس کی دعائیں بھی دنیا داری جیسی ہوگی، جو دیندار ہوگا، جس کا اللہ پر توکل ہوگا، جو دنیا کو دنیا کی حیثیت سے مانے گا، اس کی دعا کے اندر بھی وہ عکس نظر آئے گا۔ اور دعا انسانی سیرت کے جو مخفی گوشے ہوتے ہیں ان گوشوں کو آشکار کرتی ہے، اس کے ارادے، اس کی بلند نظری، اس کی علو ہمت، اس کے مطلوب کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اور رب العالمین کے جو عباد الرحمن ہیں، جو خصوصی بندے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا اللہ سے مانگتے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں کہ انسان کو اللہ پاک نے ایک تہذیبی اور تمدنی ارتقا دیا ہے۔ معاشرت، نکاح اس کا جزو لازم ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نکاح کیے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا اسوہ ہے، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، نکاح بھی میرے اور آپ کے دین کا حصہ ہے۔ نکاح میرے اور آپ کی پاک دامنی کا محافظ ہے۔ نکاح کے ذریعے سے مجھے جو راحت اور سکون دستیاب ہوگا اس میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، اس میں اللہ کی مشیت ہے۔ اور نکاح کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جو صالح اولاد ملتی ہے وہ ایک میوہ اور وہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا جو ہے اس کا بدل کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ اولاد کے لیے دعا مانگے تو صالح اولاد مانگے۔ ربی حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا یہ بندے کے باطن کی عکاس ہے، اور پھر اس دعا کے اندر اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے۔ نکلتی ہے قرہ، قرہ کا معنی ٹھنڈک، یا تو یہ کارکن سے مشتق ہے، کارکن کا معنی ٹھنڈک، کہ یا اللہ میں اپنی گھریلو ازدواجی زندگی کے اندر قدم رکھ رہا ہوں تو میری گھریلو اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ میرے لیے سکون اور قرار کا باعث بنے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور دوسرا معنی اس سے قرار ہے جس کا معنی سکون، یا اللہ میری ازدواجی زندگی کے اندر تو راحت اور سکون کا سما مہیا کر، میری بیوی بچوں کو میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور ان کے اخلاق و اطوار میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ یا اللہ ان کو عفت و پاک دامنی، ان کو فرما برداری، خدمت گزاری، صحت مندی، ذہانت و فطانت اور پاک سیرت اور نیک بخت بنانا۔ یہ دعائیں مانگنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کی بھی برابر فکر کرنی چاہیے۔ آج کا اس معاشرے کے اندر مسئلہ بن گیا ہے، کہتے ہیں جناب منن تو ٹھیک ہے، نہ منن تو تاں ٹھیک ہے۔ یہ وہ فکر ہے جس سے میں اور آپ اپنی آنے والی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں چلو میں تو مسجد آ گیا ہوں، میرے بیٹے گھر موبائل چلا رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ خدا را یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط اپروچ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انذر عشیرتک الاقربین، کہ اے میرے محبوب پہلے اپنے اقارب کو ڈراؤ، اپنے اقارب کو نصیحت کرو، تبلیغ کرو۔ اور یہ دعا مجھے اور آپ کو قرآن مقدس میں سکھائی گئی ہے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ اسلام جو ہے نکاح کا، شادی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جس میں دنیا کو ترک کرنا مقصود ہو، جس میں رہبانیت اختیار کرنا ہو۔ دوسرے مذاہب ہیں، عیسائیت کو دیکھ لے کہ جو بندہ کہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس کو ایک مقدس روح بنا کر بڑا منصب اور بڑا نیک سیرت مانا جاتا ہے۔ نہیں، اسلام کے اندر حضور فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر ازدواجیت ہے۔ حق ازدواج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اگر اللہ کا قرب حاصل کریں تو
تو یہ اللہ پاک کو محبوب ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ میں نکاح نہیں کرتا، امور خانہ داری سے بچتا ہوں، بیوی بچوں کی ذمہ داری سے کتراتا ہوں، تو یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو شادی بسا کر، شادی رچا کر اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کے لیے کسب حلال کرنا، ان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنا، یہ اللہ پاک کا محبوب ترین عمل ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ہے۔ اور پھر اسی دعا کا حصہ ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کا امام بنا، ہمیں نیکی کے اندر وہ چاشنی عطا فرما، وہ لطف اور سکون عطا فرما کہ ہماری نیکی جو ہے نا وہ آسان ہو۔ نیکی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو کبھی آر شرم محسوس نہ ہو، نیکی کرتے ہوئے مجھے فخر اور اس بات پر بڑائی محسوس ہو کہ میں اللہ کی رضا والا کام کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اور آپ گھریلو معاملات کے اندر، امور خانہ داری کے اندر اور کسب حلال، فکر معاش کے اندر اتنے گم ہو جائیں کہ اللہ کے ذکر کی فرصت ہی نہ ملے، تو ہم تو گھاٹے کے سودے میں چلے گئے۔ دولت کی طلب و ہوس میں ہم حلال و حرام کو چھوڑ بیٹھے، تو اس طرح یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا انتہائی خسارے والا عمل ہوگا۔ سب کچھ ہو، بیوی بچے ہوں، اولاد ہو، اس کے ساتھ ساتھ میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر اللہ کی یاد بسی ہو، ہماری پیشانی میں سجدے کا نور ہو، زبان تیری حمد کے گیت گا رہی ہو۔ جب مجھے اور آپ کو دنیا دار لوگ دیکھیں نا تو انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب میرے اور آپ کی زبان اللہ کے حمد کے گیت گائے گی، پیشانی سے اللہ کی عبادت کی چمک نظر آئے گی، دل کے اندر اللہ کی یاد ہوگی، تو پھر لوگ بھی کہیں گے، اللہ کا یہ فرمان بھی لوگوں کو یاد آئے گا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا ولی ہے، اس کو نہ کسی کا غم ہے، نہ اس کو کوئی ڈر ہے، بلکہ یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تفسیر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، جب میرا بندہ ان امور کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے تو جو ان کو دیکھتا ہے، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے، وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اس کے مقدر بھی سنور جاتے ہیں، اس کی جھولی میں بھی ہدایت آ جاتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھتا، وہ نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھ کر نیکوکار بن جاتا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے لوگوں کے لیے، عباد الرحمن کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں۔ ان جنتیوں کو جو عباد الرحمن ہیں، جن کے اندر یہ صفات میں نے پیدا کر دی ہیں، جو ان صفات سے متصف ہیں، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں۔ بما صبروا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی اندر کی طبیعت کی بے چینی بے قراری ہے، کبھی باہر سے پریشانیاں ہیں، تو اگر میں اور آپ پیش آمدہ حالات کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے پہلو کو غالب رکھتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ جنت بالا خانے ملیں گے۔ اور اگر میں اور آپ کبھی کسی پریشانی کے اندر، مشکل کے اندر کرش ہو جاتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، بے چینی بے قراری اور اللہ سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ جنت نہیں ملنے والی۔ ہر حال میں مجھے اور آپ کو صبر کا دامن اختیار کرنا ہے۔ جس طرح روزہ دار کو روزے کا اجر افطاری کے بعد متحقق ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، جب میں اور آپ اس صبر پر قائم رہیں، دائم رہیں۔ لیکن آج جو صبر کا ایک ناٹک بنایا جاتا ہے نا، وہ وقتی ہوتا ہے، بندہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں اسے سبق سکھاؤں گا، میں ان دسیسا جنا، تو اس طرح کے رویے سے اجر نہیں ملنے والا۔ اجر تبھی ملے گا جب میں اور آپ کبھی ضبط کریں نا، تو وہ ضبط مرتے دم تک ہونا چاہیے، وہ برداشت، وہ درگزر، وہ معافی جو ہے کبھی پھٹے نہ، کبھی اس سے رجوع نہ ہو، کبھی کسی سے گلہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے زیادتی کر دی۔
اگر میں اور آپ اس صبر کے بدلے میں کسی کے سامنے گلہ کریں، شکایت کریں اور کبھی دل نہیں اڑتے رہیں کہ میرے لیے تو ہے پریشانیاں، تو اجر نہیں ملنے والا۔ اجر تبھی ملے گا جب وہ صبر جمیل ہو، اجر تبھی ملے گا جب اس صبر کے اندر کسی سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، اپنے معاملات دنیا کے اندر صبر کا دامن پکڑے رکھتے ہیں، جنت میں ان کی سلامی کے لیے فرشتے موجود ہوں گے، ان کو فرشتے ویلکم کریں گے، ان کو سلوٹ لگائے جائیں گے، ان کو سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیے جائیں گے۔ اعلان ہوگا خالدین فیہا، اب تم اس جنت کے اندر نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ حسنت مستقر و مقامہ، یہ بہت ہی عمدہ ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنت میں تمہاری جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حسنت مستقر و مقامہ، وہ حسین و جمیل تمہاری قرار ہے، حسین و جمیل تمہاری قیام گاہ ہے، اس جیسا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر تم میرے رب کو اپنا رب نہیں مانتے نا، میرے رب کی عبادت تم نہیں کرتے، تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اس میں تمہارا اپنا قصور ہے۔ فقط کذبتم، تم نے مالے کو جھٹلائے رکھا، تم مالے کو نہیں مانتے۔ فسوف یکون لزاما، تو ان قریب تمہارا یہ جھٹلانا، تمہارا انکار کرنا، اللہ کی راہ سے دور ہونا تمہارے لیے دائمی عذاب کا پیش خیمہ ہوگا۔ تم اس جہنم کے گڑھے میں گرو گے کہ جہاں سے تمہاری چیخ و پکار آہوزاریاں واپس نکلنے کا، واپس آنے کا، رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔